ساتھ آباد ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسلامی زندگی اور ایمانی موت نصیب فرمائے۔ قرآن کا مطلوب انسان جماعت الاولیاء بڑی عظمت والا یہ بھی ماہ ہے، مہینہ ہے، اور اس اعتبار سے بھی ہے کہ اس ماہ میں بہت کچھ سیکھنے کو ہم سب کو ملتا ہے، کیونکہ جب کوئی مناسبت متعلق ہو جاتی ہے تو ایک کسی خاص پہلو پر ہی دھیان اور توجہ رہتی ہے، لیکن جب ایک عمومی پہلو آ جائے تو اس میں سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ نصیب کرے اور عمل کا جذبہ وافر عطا فرمائے۔ قرآن پاک سورۃ الانفطار کی آیت نمبر 6، 7، 8 کی مسلسل تلاوت ہو رہی ہے 2 جمعوں سے۔ اے انسان، رب کریم سے تجھے کس چیز نے غافل کر دیا ہے؟ کرم کرنے والے رب سے، عطا نوازش کرنے والے پروردگار سے کیوں غافل ہو گئے؟ کس چیز کی کمی ہوئی اس میں؟ ناخن سے لے کے سر کے بال تک ہر چیز اس کی جگہ پر اور اس انداز میں بنایا کہ حقیقت پکار اٹھے کہ یہ چیز وہیں پر چاہیے تھی۔ کان کو کان کی جگہ میں رکھا، اگر ناک کی جگہ رکھ دیتا بے تکا معلوم ہوتا۔ فسواک فعدلک، عدل کے ساتھ تمہیں پیدا کیا۔ جو چیز جہاں پر ہونی چاہیے، چلنے کے لیے پاؤں رکھا، پکڑنے کے لیے ہاتھ رکھا، الٹا کر دیتا۔ آج کبھی دیکھتے ہیں نا، کوئی لاچار مجبور نظر آتا ہے، پاؤں ہاتھ کے ذریعے چلتا ہے، عجیب سی آٹومیٹک دعا نکلتی ہے زبان سے، الحمدللہ الذی عافانی ممن ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ کیوں یہ دعا نکلتی ہے؟ کیونکہ بلا، مصیبت، پریشانی، تکلیف میں مبتلا شخص کو دیکھ کر یہ دعا پڑھنے نبی نے کہا ہے کہ انسان، ہمیں اور آپ کو کمپلیٹ اللہ پاک نے پیدا کیا۔ کتنا بڑا احسان ہے کہ پیدا کیا اور پھر اپنی بارگاہ میں مسلسل آنے کا موقع عطا کر رہا ہے۔ بڑی اہم بات ہے، آپ کو اپوائنٹ لینے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، آپ کو کسی سے اجازت لینے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ دائرہ اسلام و ایمان میں داخل ہو جائیے، اللہ کا در اینی ٹائم کھلا ہوا ہے، ہر وقت کھلا ہوا ہے۔ اس کے لیے آپ پریشان وقت کی تنگی کے اعتبار سے ہو سکتے ہو، لیکن در خدا اللہ کا باب رحمت کبھی بند نہیں ہوتا ہے۔ بالخصوص امت محمدیہ پر تو بند ہوتا ہی نہیں ہے۔ آخری سانس تک اللہ نے اس امت پر توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ توبہ صرف یہی نہیں ہے کہ آپ گناہ کر کے آئیں، نہیں، توبہ عربی لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے توجہ دینا، متوجہ ہونا، رجوع کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ عربی لفظ ہے، تاب یتوب توبۃ، رجوع کرنا۔ اسی لیے اللہ پاک کی بھی شان ہے نا، تواب الرحیم۔ تواب اللہ کی بھی شان۔ کیا مطلب ہوتا ہے؟ وہ اپنے کرم سے تیری طرف توجہ کرتا ہے، اور تمہاری توبہ کا مطلب تم اپنے گناہ سے رجوع کر رہے ہو، یہ ہے۔ تو رجوع، اٹریکشن، توجہ دونوں میں ہے۔ فرق یہ ہے وہ عطا سے توجہ کر رہا ہے، تم گناہ سے توجہ۔ تم نے گناہ کر کر کے اپنے آپ کو نہ تھکانا محسوس کیا ہے، وہ عطا کر کے نہیں تھکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حبیب کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے چھوٹے بڑے ہر گناہ کو معاف فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وسلم صلی اللہ تعالی وسلم۔ بات اتنی خوبصورت والدین کے حوالے سے چھڑی ہے، تو کہیں ایسا آپ ہم سب نہ سمجھیں کہ 1-2 جمعہ کافی ہے والدین کے لیے، نہیں۔ میں چاہتا ہوں اس سال پوری، بلکہ وہ کتابی شکل میں بھی کوشش کروں گا کہ آ جائے وہ باتیں جو خالص قرآن کے تقاضے کے اعتبار سے ہو۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں
کہ سورہ اسراء کی یعنی سورہ بنی اسرائیل پارہ نمبر 15 کی جو آیت نمبر 23 ہے 24 ہے، ایک آیت اس میں 25 بھی ہے. 25 آیت کو ابھی میں آتے آتے سورہ کہف پڑھنے کے بعد ایسے ہی اب 15واں پارے میں ہی سورہ کہف تو میں ہمیشہ پڑھتا ہوں یہاں آنے سے پہلے، تو اس سے پہلے سورہ بنی اسرائیل تو سوچا ایک بار دیکھ لیں کچھ تو نقطہ نکلے گا. اتنا خوبصورت نقطہ نکلا کہ ذرا آپ محسوس کریں. سب سے پہلے آپ یہ دیکھیے کہ آج جو ہے، پہلے تو اسلام میں اولڈ ایج ہوم کا تصور نہیں ہے، اولڈ ایج کا تصور ہے، اولڈ ایج ہوم کا تصور نہیں. اور اولڈ ایج کا اتنا اعلیٰ تصور ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ جب تمہارے باپ ماں دونوں یا ایک اولڈ ہو جائے، اس کا مطلب یہ کہ اولڈ ایج کا ہی لحاظ کیا ہے اسلام میں. صحیح ہے. کبارہ کا لفظ ہے، آپ دیکھیں کبار کبیر بڑے کو، صغیر چھوٹے کو، تو کبارہ نا بڑھاپا، تو اولڈ ایج انگلش میں ہے بڑھاپے کو پہنچ جائے، عمر بڑھ جائے. تو پہلا تصور یہ کہ اولڈ ایج کا لحاظ ہے، اولڈ ایج کا ریجیکٹ نہیں ہے. لحاظ کیا ہے اسلام؟ کیوں؟ اس لیے کہ جب جوانی ہوتی ہے تو ماں باپ اپنے سے اپنی خدمت کر سکتے ہیں، تمہارے وہ محتاج نہیں ہے. اس لیے جوان ماں باپ نہیں کر، تمہارے ماں باپ جوان ہو تو خدمت کرو نہیں، اس عمر میں جس میں تم اولڈ ایج ہوم کا پیمانہ رکھو اسی عمر میں خدمت کرو. کیا اب یہاں پر ایک بات خدمت کیا، ہاں ٹھیک ہے نا، وہاں ہم پیسہ پہنچاتے جائیں گے، نرس رکھ دیں گے، ڈاکٹر رکھ دیں گے وغیرہ وغیرہ. ایک بات ہے خدمت ایسا بھی سوچ سکتے ہیں، لیکن آج میں بتاؤں لفظ پہ غور کیجیے. اما یبلغن عندک، کبارہ بعد میں ہے، اس کا معنی ہے کہ تمہارے پاس تمہارے باپ ماں بڑھاپے کو پہنچے. ہاں ماشاء اللہ سمجھ گیا، بڑھاپے کو پہنچے نہیں کہا ہے، تمہارے پاس یعنی تم جہاں رہتے ہو وہاں. کیا بات، یہ اپنے سے نہیں کہہ رہا. ان دکا، ان میں نے پاس، جیسے ان اللہ بولتے نا، ان اللہ میں اللہ کے پاس، ان اللہ آپ کو اجر ملے گا. یہ تو فقیر لوگوں سے بھی سنتے ہوں گے، ان اللہ اجر ملے گا. ان میں نے پاس کلیئر ہے. تو ان دکا قرآن میں ہے کہ اے اولاد، اگر تمہارے ماں باپ تمہارے پاس بڑھاپے کو پہنچے. اب ذرا اس پر غور کیجیے، اے ٹو زیڈ کا ایک پیمانہ مل رہا ہے. کیا کہ جب سے تم پیدا ہوئے تب سے لے کر تم جب تک زندہ ہو اور وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں. یہ قرآن کا میں اینالائز کر رہا ہوں، تجزیہ کر رہا ہوں میں. ابھی سمجھ رہے ہو آپ جملہ؟ اما یبلغن بلوغ پہنچنا، عندک تمہارے پاس، الکبرہ بڑھاپے کو پہنچ جائے. اب احدہما اور کلاہما دونوں یا ایک وہ بعد کی چیز ہے، بڑھاپا بھی بعد کی چیز ہے. عندک پہلے تمہارے پاس پہنچے. اب آپ بتائیے اولڈ ایج ہوم باپ کا ہے تمہارا ہے، لیکن قرآن نے کہا تمہارے پاس بڑھاپے کو پہنچے تو یہ اس تک نہ کہنا. اس کا مطلب یہ ہوا ماں باپ کو اپنے سے جدا نہ کرنے کا حکم اسلام نے دیا ہے. آپ سمجھ رہے اس بات کو؟ اور اس جمعہ کو اگر آپ دھیان میں ایک لفظ خاص بولا تھا میں کہ ماں باپ ایک رسپیکٹڈ اور گفٹڈ عنوان ہے، یہ کوئی وراثت جائیداد کا عنوان نہیں ہے. کیونکہ فار ایگزامپل ماں نے جنم دے کر کے اپنے آپ کو اللہ پاک کی بارگاہ میں انتقال کر گئی، تو ماں ہے کہ نہیں؟ کچھ بھی تو نہیں پلایا اس نے، دودھ بھی نہیں پلایا. لیکن جنم دیتے بہت ساری ماں مر جاتی ہے کہ نہیں؟ لیکن ماں ہے کہ نہیں؟ بلکہ اس ماں کے لیے تو اولاد ہمیشہ روتی رہتی، ہمیشہ روتی رہتی جو مر جاتی. صحیح ہے. اس کا مطلب ماں باپ جائیداد چھوڑے یا نہ چھوڑے، پیدا کر دی ماں باپ. صحیح ہے. تو اب ذرا اس جمعہ صرف اس جمعہ کو پیوست کیجیے کہ ایک اولاد تمہارے پاس. اب اس لفظ پاس سے اولڈ ایج ہوم کا رد ہوتا ہے کہ نہیں؟ عندک اگر کہا جاتا اما یبلغنک الکبر
तुम्हारे माँ बाप बुढ़ापे को पहुंच गए तो उस तक न कहो, तो बात होती नहीं। इम्मा यबलुगन्ना इंदका, अब 23 में सूरह इस्रा में देखेंगे आप, इंदका अल किबरा आगे है, इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा। तो ओल्ड एज होम में किसी भी जाविये से इस्लाम इजाजत नहीं देता है अगर औलाद जिंदा है, चाहे औलाद बेटा हो या बेटी। आप एकदम क्लियर बात समझते। अब एक और बात कि बहुत सारे लोग तो गल्फ में रहते हैं, नौकरी करते हैं, ये तो सवाल ऐसा होता है, और हम लोग बच्चों के लिए इसके लिए उसके लिए दूर दूर रहते हैं ना, तो फिर आप कह रहे हैं पास। तब इस लफ्ज पास को आपके पास बता रहा है मुझे, ये पास से क्या मफहूम है। आम जबान में अगर बोलूं तो पास से मुराद है पॉजिटिविटी, रिस्पेक्ट, एहतराम। उसकी बुनियादी मिसाल आपको दूं, संडे का समझिए, इतवार का दिन हो, आजकल के हिसाब से नहीं बोल रहा मैं, आज तो डिजिटल दौर है, आपके पास पैसे ना हो पास में, लेकिन बैंक में पैसे हो, तो आप अपने दोस्त से कहोगे यार पैसे तो है हमारे पास, फिर वक्त हाथ में नहीं है, दे दो, मंडे को दे दूंगा। ये तो हमारे पास बोलते हैं वहां पर भी, आप पैसे तो है हमारे पास, फिर वक्त हमारे पास नहीं है। तो आप जरा गौर कीजिए, बैंक में जो पैसा है वो आप ही का है, वो आप ही के पास है, हैंड में नहीं। यही मफहूम है इन दका का भी, कि एक गल्फ में रहने वाली औलाद कहीं भी रहो, मां बाप को अपने पास समझो। जिस तरह अपने बैंक के पैसे को अपना समझते हो ना, वक्ती तौर पर हाथ में ना भी हो तब भी कहते हो मेरा, मैं, मेरा, मेरा, मेरे पास इतना है, मेरे पास इतना है, मेरे पास बैंक बैलेंस है, कहते हो ना। तो गल्फ में, दूर में, ये फिजिकली तौर पर अगर दूर भी, पहले तो दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला हर औलाद को मां बाप का कदम नसीब करे, लेकिन हालात और तकाजे की बुनियाद पर, फाइनेंस की बुनियाद पर अगर ऐसी सूरत आ जाए तब भी नजदीक में जब उठ न कहो तो फोन पर कैसा बोल सकते, जी मैं ऑफिस में काम कर रहा हूं। अदब और एहतराम के साथ पांव में बैठकर पूरा शेड्यूल पहले ही से बता देना। फोन पे कभी नहीं कहना नहीं मालूम क्या ऑफिस का टाइम है। वाह वाह वाह, तेरे को जब जन्म दिया था तो मां को खुद नहीं मालूम था तो किस वक्त आने वाला, लेकिन जब दर्द उठा तो सब तड़प गए लाने के लिए, सब तड़प गए लाने के लिए। तीन तरह से मां को अजमत बाप पर हासिल है, तीन तरह से कुरान पाक ने इसका पैमाना दिया है और हदीस में भी है। चौथी बार नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा गया कि मां बाप में से खिदमत का ज्यादा हकदार कौन, तो नबी ने कहा मां। फिर पूछा कौन, कहा मां। फिर पूछा कौन, कहा मां। चौथी बार कहा बाप। अब इसको मैं, ऐसा तो मानना है नबी की बोली, लेकिन वो कुरान का तज्जिया क्या तो समझ गया कि कुरान ने ये तीन तरह से पेश किया। सूरतुल अनकबूत की आयत नंबर 8 में, सूरतुल अहकाफ की आयत नंबर 15 में और सूरह लुकमान की आयत नंबर 14-15, दोनों का जब तीनों चारों आयतों का मुताला किया तो इस नतीजे पर पहुंचा कि तीन तरह से कुरान ने भी कहा। सबसे पहला कि जब आप हम मां के पेट में जाते हैं, जाते ही मां की तकलीफ शुरू हो जाती है। हम सब देखते हैं ना, मां मतली पे मतली करती है, अच्छे से अच्छा खाना भी उसे ठीक नहीं लगता है, उटपटांग ख्वाहिशात होने लगती है, सारा निजाम दरहम बरहम हो जाता है, सारा शेड्यूल ऑफ लाइफ बर्बाद हो जाता है, इधर उधर का हो जाता है, न रहना न सहना न कुछ, इधर उधर बिल्कुल। तो पेट में जाते ही तकलीफ शुरू। फिर जो रनी है पैदा होने से के दरमियान, जो हमल के अंदर का जो दूसरा मरहला, वो कितना मशक्कत आमेज है कि अब आज के हिसाब से कहूं तो डॉक्टर कहे बेड रेस्ट, ऊपर नहीं चलना नीचे नहीं चलना, इतना कंडीशन अल्लाह खैर फरमाए। तो दूसरा और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कुरान कहता है कि हमलत उम्मुहु कुरहा व वदअतहु कुरहा व हमलुहु व फिसालुहु सलासा, कि जब जो दर्द ज़िह होता है,
ज़ह का दर्द जो पैदा होने के वक्त जो पेन जिसको बोलते हैं ना, अल्लाह खैर, उस वक्त का मंजर आप अंदाजा लगाओ। आप हम सब तो मुकम्मल गुनहगार हो यार, है कि नहीं? मुकम्मल गुनहगार। नबी मासूम हो है ना, अंबिया किराम मासूम होते हैं, आदम से लेकर ईसा तक जितने भी नबी हैं। हजरत ईसा को जन्म देने वाली मां के हवाले से कुरान में जिक्र है। इसी से आप अंदाजा लगाना कि दर्द ज़ह क्या होता है। जब नबी पेट में हो तो जाहिर है पैदा करने वाला अल्लाह है, और जब पेट में नबी है तो आप ये भी सोच सकते हैं कि अल्लाह का करम कितना होना चाहिए उस मां पर जिसके पेट में नबी हो। लेकिन आप अंदाजा लगाएं, सूरह मरियम में आप पढ़ेंगे तो अल्लाह फरमाता है हजरत मरियम के इसी सिचुएशन को, दर्द ज़ह के सिचुएशन को, हजरत ईसा की पैदाइश के सिचुएशन को बयान करते हुए कि फ़अजाअहुल मख़ादु इला जिज़्इन नख़ला, कि दर्द ज़ह ने, मतलब दर्द ज़ह से तड़प उठी और वो नखला के पास आ गई। नखला बोले तो खजूर के पास, गाछ के पास, खजूर के गाछ के पास, खुशे के पास आ गए। अब वही था उस वक्त। अब आप हम समझते हैं कभी कोई तकलीफ हो तो इधर उधर कैसा भी कहीं भी जाने तो वहां आ गई, और इतना दर्द और ऐसा दर्द उठा कि उस ऐसे को दो लफ्ज में हजरत मरियम कहते, क़ालत या लैतनी मित्तु क़ब्ल हाज़ा व कुन्तु नसिय्यन मनसिया, मौला या तो मौत दे दे या कम से कम दोहरा कर दे। आपकी मां नहीं, हमारी मां नहीं कह रही, ईसा की मां कह रही जो नबी है। आप महसूस कर रहे हैं इस बात को? किसकी मां बोल रही है? ईसा अलैहिस्सलाम नबी की मां बोले, मित्तो मैं मर जाऊं ऐसा कर दे, और कुल तो नसियम मनसिया, कम से कम भुला तो दे मौला, भुला तो दे, इस दर्द का एहसास खत्म कर दे। अल्लाह ने किया आपकी, मगर इस लफ्ज पे गौर कीजिए कि दर्द जो होता है, हम जब मां के पेट में होते हैं, आने वाले होते हैं इस दुनिया में, तो उस दर्द का आलम क्या होता है एक नबी की मां से आप कुरान पाक के जरिए से महसूस कीजिए। तो ये 3 दर्जे मां की फजीलत के हैं। उसके बाद अल्लाह पाक ने, अब बाप के हाथ में तो 9 महीने के बाद, पैदा होने के बाद हम जाते हैं, इसलिए ये दर्जे सिर्फ मां को हासिल है। तो मां को बाप पर इस एतबार से ज्यादा फजीलत हासिल है। अल्लाह ताला हमारी मां को बख्श दे, हमारे बाप को बख्श दे, सबके माँ बाप को बख्श दे। दरूद शरीफ पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। ये बात कह करके जरा इन तमाम, बल्कि इस 1-2 महीने की जो गुफ्तगू होगी माँ बाप के हवाले से कहकर, मुझे जाना है माँ बाप, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन का आखिरी क्लिप होगा इंशाअल्लाह। जरा इसको समझिए, आज की गुफ्तगू, अभी की गुफ्तगू क्या समझे आप कि माँ बाप, पहली गुफ्तगू तो ये कि गिफ्टेड है, उसमें जायदाद विरासत का कोई पहलू ही नहीं है। कुछ भी हो, काले गोरे लंगड़े लुल्ले कैसे भी हो, अगर मां बाप है तुम्हारे तो वही तुम्हारी पहचान है, वही तुम्हारी शान है, वही तुम्हारी जन्नत है, वही तुम्हारी सब कुछ है। एक बात, इंदका, वो तुम्हारे पास रहना, और अगर ऐसी सोच होगी कि तुम कहीं ही रहो, माँ बाप तो बोल देते हैं आपकी खुशी के लिए जाओ लेकर के बीवी को, ठीक है तुम्हारी खुशी के लिए बोल देते हैं, लेकिन तुम्हारा ज़मीर ईमान जो कुरानी पैमाना है, इंसान मतलूब जो है कुरान का, वो ये है नहीं, दिल से कहते हैं या नहीं कहते, मुझे तो नहीं लगता कि जब माँ बाप को जरूरत है तुम्हारी, वो कैसे दिल से कहेंगे। वो तुम्हारी खुशी के हर पहलू को याद करके बोलते हैं कि जब इतना बड़ा कर दिया, अपनी सारी खुशी को कुर्बान करके आज तू जाना चाहता है, तो मैं ये खुशी कैसे नहीं दे सकता तुम्हें। तो वो तो तुम्हें हर पहलू कुर्बानी दे दे करके तुम्हारी खुशी चाहते हैं। लेकिन एक गल्फ में रहने वाले औलादों, एक बाहर रहने वाले औलादों, याद रखना, अट्रैक्शन को ना भूलना, तवज्जो को ना भूलना, खाने से पहले माँ, खाने के बाद माँ बाप, हर पहलू माँ बाप के हर पहलू में। ये मैं एक समाजी सतह पर जुमला नहीं बोल रहा हूं, कुरान कहता है जब तक दुनिया में हो इन दका,
اور جب دنیا سے چلے جائیں تو کہنا رب ارحمہما رب ارحمہما. دیکھا آپ نے؟ تو ڈسکنٹینیو کا کوئی پہلو ہی نہیں ہے. جہاں رہو، جس طرح رہو، جیسے رہو، ہر حال میں تمہارے ماں باپ تمہارے لیے پازیٹو ہو. یہ تو ایک ایمانی تصور ہے، ایمان کے حوالے سے ہے. جو غیر مومن مسلمان یعنی غیر مسلم غیر مومن ہے، اس کے حوالے سے بھی کہا تھا کہ اگر ماں باپ غیر مسلم ہیں اور وہ جانا چاہتے ہیں مندر تو تم نہیں جا سکتے ہیں. لیکن اگر تمہیں یہ معلوم ہے کہ مندر سے آنے کا وقت ہو گیا ہے تو تم ادب سے کھڑے ہو کر ان کا ہاتھ پکڑ کے گھر لے آؤ. اب آپ بتائیے، یہ ہے اسلام کا پازیٹو پہلو، یہ ہے اسلام کا اسٹرانگنس ماں باپ کے حوالے سے. اب آگے جو ایک جملہ آج کہہ رہا ہوں، 3 لفظ کی توضیح کرنی ہے مجھے قرآن کے انسان مطلوب کے حوالے سے. پہلا لفظ ہے مدح. مدح اصل لفظ ہے لیکن آپ کے حساب سے مدح میں تعریف کرنا. دوسرا لفظ ہے حمد، یہ بھی تعریف کرنا. تیسرا لفظ ہے شکر. تینوں کو ہم سب سماجی سطح پر ایک ہی اعتبار سے یوز کرتے ہیں. اللہ کا شکر ہے، اللہ کی تعریف، اللہ کی ہے نہیں. یہ ایک دم اردو اعتبار سے تینوں کو ہم ایک ہی اعتبار سے استعمال کرتے ہیں، لیکن نہیں. قرآن کے انسان مطلوب کے عنوان سے تینوں کا ذرا فرق سمجھیے. اور بڑا خوبصورت سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 33 میں اللہ نے اپنی عبادت کے بعد ماں باپ کی خدمت کا حکم دیا. کلیئر ہے؟ اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا، کہ میری عبادت کرنا اور عبادت کے بعد آل ان آل وقت تمہارا ماں باپ کے لیے ہو. اور میں نے ماں باپ کے لیے کیسا کیوں میں نے وضاحت کر دی. چاہے کہیں بھی رہو، پازیٹیوٹی مراد ہے. فزیکلی طور پر ہو، ہاتھ پاؤں دباؤ، سر میں تیل لگاؤ، ان کی مسکراہٹ کیسے آ جائے، ان کا دل تمہارے لیے کیسے کڑپ اٹھے دعا کے لیے. جا بیٹا میں تیرے لیے راضی ہوں. اوپر سے آواز آئے گی یار معین الدین کو میں نے قبول کر لیا ہے، ایسی آواز آئے گی. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کہنا یہ ہے کہ ذرا 3 لفظ کو سمجھیے. پھر ایک اور بات اگر موقع ملا، 3 لفظ ہے مدح، جس کو مدحت بھی بولتے. مدحت تعریف کرنا، اور حمد تعریف کرنا، اور شکر یہ بھی اسی کے زمرے کے. لیکن نہیں، یہ جو مدح اور حمد ہے یہ دونوں ایک الگ ہے، اور شکر جو ہے ایک الگ ہے. مدحت اور مدح اور حمد کا جو تصور ہے وہ کسی بھی نعمت کے مقابلے میں نہیں ہے. یعنی آپ کو نعمت ملے یا نہ ملے، آپ کو ہر حال میں تعریف کرنی ہے. اب دنیاوی طور پر ایک مثال دو. گھر میں لاش پڑی ہوئی ہے، مؤذن حی علی الصلاۃ کہہ رہا ہے، آپ کو آنا ہے اور پڑھنا ہے الحمد. پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ سنت پڑھے اگر الحمدللہ رب العالمین، الحمد علی کل حال. سچویشن جیسا بھی ہو، حمد ہر حال میں اللہ کی کرے. اور مدح بھی مدحت بھی وہی ہے. تو مدح اور حمد ایک کیٹیگری کی ہے، لیکن شکر کا پہلو جو ہے وہ نعمت کے مقابلے کا پہلو ہے. شکر جب ادا کرنے کا عنوان آتا ہے تو شکر کا مطلب ہوتا ہے کسی نعمت کے مقابلے میں تعریف کرنا. اب ذرا اسٹرانگنس سمجھو اپنی اولاد ہونے کا، اور ماں باپ پر فخر کرو. الحمدللہ. سورۃ الاسراء میں اللہ پاک نے کہا تھا میری عبادت کے بعد ماں باپ کی خدمت. یہ کامن حکم تھا، ہر حال کا حکم تھا. یعنی اس آیت میں آپ کو یہ نہیں سوچنا تھا کہ کیوں کرو کیوں کرو کیوں کرو کیوں کرو، کچھ تو بھی نہیں یاد دیے تو کہیں کرنا. تو اللہ پاک نے ایک دم جس طرح میری عبادت میں تم پریشانیوں کو بھول جاتے، تکلیف کو بھول جاتے، اور ہر حال میں میری عبادت کرتے ہو، ہر حال میں. تو میں نے اپنی عبادت کے بعد ماں باپ کی خدمت کہا ہے. یعنی میری عبادت کی مقبولیت کا راز ماں باپ کی خدمت ہے. جس طرح میری عبادت کے لیے تم نے اپنے گھر میں رکھے ہوئے جنازے کا لحاظ نہیں کیا کہ آج تو چھوڑ دے مولا، عبادت کا ایسا کرو، آج تو تکلیف دیا ہے تو نے، جب تو خوشی دے گا تو عبادت کرو گا. نہیں، ہر حال میں عبادت، ہر حال میں تیری تعریف. ایسے ہی اب ذرا دوسری آیت سنیں، آیت نمبر 14 سورہ لقمان میں.
अल्लाह पाक फरमाता ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहनि व फिसालुहु फी आमैन। उसके बाद अनिश्कुर ली वलिवालिदैक। पूरी तवज्जो से ये लफ्ज सुनिएगा कि इबादत में जिस तरह कोई आप एतराज तनकीद नहीं कर सकते, जरा और इसमें आप लफ्ज आ गया, अगर आप किसी को बिलीव करते हैं, देखिए बिलीव से पहले तनकीद का पहलू होता है, बिलीव से पहले तहकीक का पहलू होता है, सही है? बिलीव से पहले, यानी बिलीव अगर आप नहीं कर रहे हैं तो तनकीद कीजिए, तहकीक कीजिए, जो भी करना कीजिए, लेकिन अगर आप बिलीव कर लिए यानी आप बिलीवर बन गए तो तनकीद का दरवाजा बंद, सही है कि नहीं? तहकीक का दरवाजा बंद। अल्लाह को आप बिलीव करते हैं ना, अल्लाह को बिलीव करते और आप बिलीवर हो गए। बिलीव मानना, मानने से पहले तनकीद की जाती। अभी देखिए ना, रिश्ते आएंगे तो आप तहकीक करेंगे, रिश्ते करने के बाद तहकीक नहीं करते, आप बिलीव कर लेंगे। आप हाँ हाँ आप पर भरोसा है, हो गया है ना, तहकीक करने भरोसा है तो बिलीव के बाद तनकीद नहीं। अल्लाह पाक को बिलीव करने वालों, अल्लाह पाक कहता है बिलीवर मेरा बिलीव करो, मेरा बिलीव करो, माँ बाप की खिदमत करो, तनकीद नहीं करना। बिलीव अगर करते हो और यकीनन करते हो, आप मोमिन हो, बिलीवर हो आप। अब जरा सुनिए सूरह लुक़मान की आयत नंबर 14 में अल्लाह फरमाता है ववस्सैनल इंसान, हमने इंसान को यह हुक्म दिया है। अब आप अगर इंसानी मतलूब हैं, कुरान के इंसानी मतलूब हैं, यानी आप बिलीवर हैं, तो आप ऑटोमेटिक सर झुका करके ये बात सुनिए, जी 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 बिल्कुल 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 अल्हम्दुलिल्लाह, ये होता अंदाज। और अगर आप कह दें ऐसा कैसा होता है जी, उनको हत्या दे दिए माँ बाप, उनको हत्या दे दी, माइस खिदमत करना, तो आप बिलीवर नहीं है, कुरान के इंसानी मतलूब नहीं है। बड़ी बात आज कहते हैं कि चूंकि एक शजराती गुफ्तगू है, बिलीव करने वाला तनकीद नहीं करता। अल्लाह पाक ने कहा हमने इंसान को हुक्म दिया है, और कुरान का इंसानी मतलूब वही होगा जो इस हुक्म को बिलीव करेगा। अल्लाह आगे फरमाता क्या, अनिश्कुर ली, कि शुक्रिया मेरा अदा करना, वले वालिदैक, और मेरे बाद अपने, मेरे बाद हर अपने अपने को करे ना। अरे बेटी को कहो ना अपने माँ बाप की करे, तू दामाद हो कि क्यों कर रहा, तू अपने माँ बाप की खिदमत करना, तो अपनी बीवी को उनके माँ बाप की खिदमत करने से नहीं रोक सकते, और तुमको भी तुम्हारी बीवी नहीं रोक सकती। सब अपने अपने माँ बाप की खिदमत करो ना, घर जन्नत ऐसे ही बन जाएगी, घर जन्नत बन जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। तो लोगों ये मेरा हुक्म है, अल्लाह फरमा रहा, यानी एक बिलीवर अगर मुझे बिलीव करते हो तनकीद पहले करो, अगर नहीं करते हो बिलीव तुम्हें इजाजत है, लेकिन बिलीव करने के बाद कभी तुम तनकीद नहीं करना, वरना बिलीव इनकम्प्लीट है। अल्लाह कहता ववस्सैना, हमने हुक्म दिया इंसान को कि अनिश्कुर ली वले वालिदैक, शुक्र मेरा भी अदा करना और अपने बाप। वहां इबादत के साथ माँ बाप की खिदमत, यहां अपने शुक्र के साथ माँ बाप का शुक्र। मुझे लगता है कि पढ़े लिखे लोग हैं, समझ को आप जाएंगे नहीं, लेकिन मैं एक लफ्ज का क्या कहा था मैंने, मदह करना, हम्द करना, नेमत मिले या ना मिले हर हाल में करना है, लेकिन शुक्र का जो कॉन्सेप्ट है वो नेमत के मुकाबले में है। तो अल्लाह पाक ने क्या कहा, मेरा भी शुक्र अदा करना, और मेरे बाद क्या बात है। अब आप बताइए अल्लाह ने आपको नेमत दी है या नहीं दी है? अरे नाखून कौन दिया, और नाखून से लेकर सर के बाल तक कौन दिया? इन तउद्दू नेमत अल्लाह ला तुहसूहा,
اللہ کی نعمتیں اتنی ہیں کہ اگر شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے۔ اس لیے اللہ پاک نے ایک جملہ کہا، میرا شکر ادا کرنا چاہتے ہو نبی کی تعظیم کرو۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، میں نے تم پر سب سے بڑا احسان یہ کیا ہے کہ نبی کو بھیج دیا ہے، وتعزروہ وتوقروہ، اس رسول کی تعظیم کے آئینے میں میری عبادت کرو، یہ شکر کا حق ادا ہو جائے گا، شکر کا حق ادا۔ تو اللہ کا شکر یہ ہے کہ نبی کی تعظیم کرو، مگر اللہ نے کہا کہ ماں باپ کا بھی شکر۔ اب آپ بتائیے، اللہ نے تو اپنے شکریہ کا عنوان دے دیا، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، شکر کا بدلہ، انعام کا بدلہ انعام، احسان کا بدلہ احسان۔ اللہ نے احسان کیا، بتا دیا۔ اللہ کی نعمتیں کثیر ہے، لامحدود ہے، احاطے میں نہیں آ سکتی، اس لیے اللہ نے ایک کو رکھ دیا اپنے شکر کے لیے۔ اور ماں باپ کے احسان کے حوالے سے تو آپ گن سکتے ہو، تھوڑا بہت تو کہہ رہا ہوں، گن سکتے۔ ماں باپ کا کون سا انعام ہے آپ پر، کیونکہ شکر کا تعلق ہے نعمت کے مقابلے میں۔ تو ماں باپ نے آپ پر کون سی نعمت کی ہے، کون سا احسان کیا ہے؟ تو اسی آیت سے پہلے یعنی ووصینا الانسان اور انشکر لی ولوالدیک کے بیچ میں ہے وہ احسان کا عنوان۔ ووصینا الانسان بوالدیہ، انشکر لی سے پہلے حملتہ امہ وہنا علی وہن، وہن بولتے ہیں نہایت کمزور، کچھ نہ کھا کر کے تمہیں اندر کا خون پلایا۔ کمزوری کا صرف جملہ بولا، باپ قدم بھی رکھنے والا تھا کہ پلٹ گیا، جا رہا ہوں ڈرائی فروٹ لانے کے لیے، تم کمزور ہو گئی ہو۔ اس میں نہیں کہ وہ بیوی کا حسن برقرار رکھنا، نہیں، تم پیٹ میں تھے۔ اے اولاد، اللہ کا شکر تمہیں معلوم ہو گیا، ماں باپ وہ کون سی نعمت تم پر کی ہے، تو ایک لفظ میں کہو کہ سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ تمہاری پہچان تمہارے ماں باپ سے ہے، تمہاری آئیڈینٹی تمہارے ماں باپ ہیں، تمہارے کو کوئی نہیں جانتا تھا، ماں باپ نے تمہیں جنوایا، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میری بیٹی ہے، یہ میری اولاد ہے۔ تم جس طرح سے وہ خالق، دھیان دیجیے گا لفظ پر غور کیجیے، وہ خالق ہے، ایسے ہی یہ والد ہے اور والدہ ہے۔ اب دونوں میں فرق یہ ہے، وہ خالق بے مثال پیدا کرنے والی ذات کو کہتے ہیں، اور یہ ماں باپ اپنی مثال پیدا کرنے والی کو اولاد کہتے ہیں۔ اسی لیے دنیا کہتی ہے باپ کی طرح ناک ہے، ماں کی طرح بدن ہے، ان کی طرح یہ ہے، ماں باپ کی طرح ہے۔ ارے تمہارے اوپر گیا، کوئی یہ نہیں کہتا کہ اللہ کے اوپر گیا ہے، اللہ بے مثال پیدا کرنے والا ہے، اس نے آدم کو بے مثال پیدا کر کے آدمی اور نسل انسانیت کو پھیلایا، بے مثال پیدا کیا، لیکن تمہیں اپنی مثال دے کر کے، اپنی پہچان دے کر کے، اپنی شان آن بان دے کر، اپنا خون دے کر کے تمہیں سینچا۔ اے اولاد، میرا شکر ادا کرنا اور اپنے ماں باپ کا شکر ادا کرنا۔ تو میری عبادت کے بعد ماں باپ کی خدمت، میرے شکر کے بعد، یہ دونوں قرآن نے کہا۔ ہم آپ قرآن کے انسان ہیں الحمدللہ، اور جو قرآن طلب کرتا ہے وہ ہیں تین بات، خاص طور سے آج کی گفتگو میں، کہ بلیو سے پہلے تنقید کر سکتے ہو آپ، اور اگر بلیور ہے تو تنقید نہیں کرنا۔ قرآن پر، خدا پر، رسول پر، جتنی چیزوں کو آپ بلیو کیے ہیں، ایمان مفصل آپ پڑھے ہیں، کتاب پر، قرآن پر، تقدیر پر، یہ سب پر کوئی ڈسکس نہیں، کیونکہ ڈسکس بلیو سے پہلے کیا جاتا ہے۔ اس لیے عبادت جس طرح خدا کی کرتے ہو، عبادت کے بعد ماں باپ کی خدمت کرنا پوری پازیٹیوٹی کے ساتھ، چاہے دنیا کے کسی کونے میں رہو، ہر حال میں ٹائم نکال کر ماں باپ سے بات کرو۔ ترس جاؤ گے، چیخ کر بھی اگر بولو گے، ماں ایک بار تو قبر سے بول دے بیٹا، آج دیکھ میں اتنا بڑا بن گیا ہوں، میں اتنا پیسہ کما لیا ہوں،
آج یہ کر دیا ہو وہ کر دیا ہو، ترس جاؤ گے، آواز نہیں آئے گی، دل کی ایک آواز آئے گی، بیٹا جب زندہ تھی تو تیرے پاس ٹائم نہیں تھا نا، تو جا جس چیز کے لیے تم نے مجھے ٹائم نہیں دیا اسے ٹائم دے دے۔ آج اولاد جب تک فزیکلی طور پر ماں باپ ہیں ان کی بات اپنے لیے ایک حرز جان سمجھو، جان فضا، اور اپنی جان کے بچنے اور محافظ ہونے کا ایک عنوان سمجھو۔ آیت سورہ طور کے آیت نمبر 21 آئندہ جمعہ میں یاد نہ بھی تو آپ ضرور یاد دلائیے گا، بڑی اہم بات ہے۔ ماں باپ کے صدقے سے تم لو کوالٹی کی بھی جنتی ہوگی نا تو اللہ تعالیٰ اعلیٰ کوالٹی عطا کر دے گا۔ یہ قرآن کا میں ایک ذہن دے کر جا رہا ہوں، دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، باادب رکھے، شاکر رکھے، گانے رکھے، صابر رکھے، آمین بجاہ سید المرسلین وما علینا الا البلاغ المبین۔